السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ جن فکروں کے ساتھ، جن کوششوں کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ آپ حضرات یہاں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ نالائق کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس مقصد میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ کہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ رمضان المبارک کا پڑوسی ہے، رمضان سے پہلے آتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک جو برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اس رمضان المبارک کے تعلق سے جو اس کے برکات ہیں اس کا احساس شعبان کے مہینے میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے ہاں بھائی رمضان آ رہا ہے، اس کی خوشبو محسوس ہو جاتی ہے، اس کی برکتیں محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہیں، دل عبادت کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس تعلق سے ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں رمضان المبارک کی تیاری شعبان کے اندر کر لینی چاہیے۔ اب تیاری کس طریقے سے کرنی چاہیے، کیا کیا کام اس میں کرنے ہیں، لہٰذا انہی باتوں کو سامنے رکھنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، رمضان المبارک کے تعلق سے شعبان کے اندر ہمیں تیاری کر لینی چاہیے، اور تیاری کے اندر وہ طریقہ اختیار کرنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار فرمایا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول ہمارے لیے ساری زندگی کا ہمارا نمونہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو ایک تیاری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور ایک تیاری ہم کرتے ہیں، ہم دنیا دار لوگ۔ ہماری تیاری میں کیا ہے؟ ہماری تیاری میں رمضان کی تیاریاں ہوتی ہیں کہ گھر کے اندر افطاری کا سامان آ جائے، مہینے بھر کا راشن آ جائے، گھی تیل بھر لیں، مسالے بھر لیں، مطلب کھانے پینے کی جتنی اشیاء ہیں، ضروری بھی اور غیر ضروری بھی، وہ ساری کی ساری گھر کے اندر لانے کی فکر ہو جاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف بہت سارے لوگوں کے اندر یہ مزاج ہے کہ رمضان کا مہینہ جو عبادتوں والا مہینہ تھا اور اس کے لیے عبادت پر فوکس ہوتا، عبادت کی تیاری میں لگتے اور ایک روحانی کیفیت بنتی، اس کے بجائے ہوتا یہ ہے کہ گھر کو پینٹ کرایا جا رہا ہے اور ٹائل لگوائے جا رہے ہیں، گاڑیوں کو ریپیئرنگ کے لیے دیا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ سال بھر کے جو تھوڑے موڑے ادھورے کام ہوتے ہیں ان کو رمضان کے اندر ہم ٹھوس دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ رمضان کا جو تھوڑا سا فارغ وقت تھا وہ ان ساری چیزوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کی تیاری ہمارے یہاں تو یہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیاریاں تھیں وہ ایسی نہیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں اس سے مختلف تھیں۔ میں وہ باتیں بتاتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ دو باتیں، نمبر ایک تو روایتوں سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے تو ارشاد فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ یعنی کہ جیسے ہی رجب کا چاند دکھ جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے لیے برکت کی دعا مانگتے تھے، یا اللہ ان کی جو برکتیں وہ ہمیں عطا فرما، اور ساتھ میں جو دوسری دعا ہے وہ یہ تھی کہ یا اللہ میری عمر اتنی لمبی فرما دے کہ رمضان کا مہینہ میں اپنی زندگی میں پالوں۔ ابھی بھی ہم میں سے پتہ نہیں کتنوں کو رمضان کا مہینہ نصیب نہ ہو، شاید اللہ نے مقدر میں لکھا ہوگا تو یہ نیکیوں کا سیزن ہمیں ملے گا، ورنہ تو خدا را اللہ ہی جانے کتنے بیچارے بد نصیب ہوں گے جو اس مہینے کے آنے سے، اس مقدس مہینے کے آنے سے پہلے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ چلے گئے ہم دیکھ رہے ہیں، روزانہ جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، پروردگار اس مہینے کو پانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تو یہ تھا کہ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد اس کی جو ہے دعا فرماتے تھے رمضان کی۔ دوسرا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے، جو اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں میں برکت ہی برکت ہے، اس میں کیا شک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرا کام فرماتے تھے وہ یہ کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے بہت زیادہ رکھتے تھے، بلکہ ایک موقع پر امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جو روزے میرے چھوٹے ہوئے ہوتے تھے میں ان روزوں کی قضا شعبان میں رکھتی تھی، اور وجہ بھی بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے تو میرے لیے روزے رکھنا آسان ہو جاتا تھا. اب گھر میں کوئی اور بھی روزے دار ہو اور میں خود بھی روزہ رکھ لوں تو آپ طور سے اس کا تجربہ ہے کہ ایک عبادت جو گھر میں دوسرے لوگ بھی کریں ان کے ساتھ مل کر کرنا وہ آسان ہو جاتی ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ ہر مہینے ایک مجبوری لگی ہوئی ہے. ہر مہینے جو ہے مینسز آتے ہیں، ناپاکی ہو جاتی ہیں، اور اس ناپاکی کے اندر کچھ کام کرنا شریعت نے ان کو روک دیا ہے. قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، اور روزے نہیں رکھ سکتی. البتہ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، جب بات نکلی تو میں عرض کر دوں کہ خواتین کے لیے جو مینسز کی حالت میں نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان نمازوں کی قضا نہیں ہے، بعد میں معاف ہے. ابھی ان کے لیے ہے کہ بھئی چھٹی کرو، کیونکہ نماز تو 12 مہینے روزانہ 5 فرض ہیں، اور یہ جو مجبوری ہے خواتین کے ساتھ یہ ہر مہینے لگی ہوئی ہے. لہٰذا اگر اس کا حساب لگانا شروع کر دیا جائے کہ بھئی کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، کس نماز کے وقت میں یہ شروع ہوا تھا اور کس نماز کے وقت میں یہ ختم ہوا تھا، تو ایک بڑی مشقت اور بڑی مشکل اور پریشانیوں کا سامنا اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا بہنوں کو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے اندر جیسے نا الدین و یسر، دین بہت آسان ہے، یہ قاعدہ ہے. لہٰذا اس قاعدے کے تحت اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو رخصت دے دی کہ کوئی بات نہیں. ہاں لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر یہ لکھا ہے کہ خواتین کے جو مجبوری کے ایام ہوتے ہیں ان دنوں میں بھی خاص طور سے خواتین کو یہ چاہیے کہ غفلت نہ برتیں، مصلی بچھائیں، وضو کریں، اور جتنی دیر نماز پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر درود شریف، ذکر اور کچھ جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ کر لیں، کچھ تسبیح کر لیں. میں نے بتایا نا 3 کام نہیں کر سکتے، تلاوت، نماز اور روزہ. باقی کے سارے کام کر سکتی ہیں، سلام، دعا اور کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اور کیا کہتے ہیں ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، سب کچھ کر سکتی ہیں. تو لہٰذا نمازوں کی تو معافی ہے لیکن روزوں کی معافی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ روزے جو ہے سال میں صرف ایک مرتبہ فرض ہیں، اور روزے کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ نماز کے مقابلے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ سارا دن کا ہوتا ہے. لہٰذا سارا دن کے روزے کا حساب لگانا کہ کس دن یہ مجبوری شروع ہوئی تھی اور کس دن ختم ہوئی تھی، اس کا حساب لگانا بھی آسان ہے، اور ہے بھی سال میں ایک مرتبہ. تو لہٰذا روزوں کی سہولت ہے. تو امی عائشہ کہتی ہے، میں اپنی اس مدعے کی طرف واپس آتا ہوں، امی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے جو روزے اس مجبوری کی وجہ سے قضا ہو جاتے تھے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان کے مہینے میں روزے دار ہونے کی وجہ سے ان روزوں کو آسانی سے کر لیا کرتی تھی. تو ہمارے لیے بھی یہ ذمہ داری ہے، ہمارے لیے بھی یہ جو ہے ہونی چاہیے کوشش کہ اگر ہم میں سے کسی کے روزے چھوٹے ہوئے ہوں، خاص طور سے خواتین کے، تو وہ اس شعبان کے مہینے میں اس کی قضا کرے. اور ہم میں سے ہر بھائی اگر روزے قضا نہ بھی ہوں تب بھی نفلی روزے رکھنے کی کوشش کریں. تو ہوگا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں میں ہمارا حصہ ہو جائے گا. جیسے اللہ کے رسول تیاری فرماتے تھے ویسی تیاری ہماری ہو جائے گی. اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طریقہ تھا، ایک سنت تھی، اس پر بھی عمل ہو جائے گا. البتہ بعض علماء کے نزدیک اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ شعبان کے مہینے میں جب ہم نفلی روزے رکھیں تو وہ نفلی روزے رکھتے 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 رمضان سے نہ ملائے جائیں. جیسے کہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے غالباً اصلاحی خطبات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ان روزوں کو نہ ملایا جائے، یہ جو شعبان کے روزے. اور اس کی 2 وجہ علماء نے عام طور سے بیان کی ہے. ایک وجہ جو علماء بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی شخص شعبان کے اندر روزے رکھنا شروع کر دے اور رکھتے 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 رمضان سے ملا دے تو بہت ممکن ہے کہ ایک بندے نے رمضان سے 10 دن پہلے شعبان کے آخری عشرے میں روزے رکھے، اور جب رمضان کا پہلا روزہ شروع ہوا تو اس بیچارے کے 10-11 روزے پہلے ہی ہو چکے تھے. پتہ یہ چلا کہ 15ویں-20ویں روزے تک جاتے جاتے اس کی ہمت ٹوٹ گئی، جسم کمزور ہو گیا. یہ نفلی روزے رکھنے کے چکر میں بیچارہ آخر میں کہیں ایسا نہ ہو، خطرہ اس بات کا محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فرض روزہ چھوڑ دے بعد میں. تو لہٰذا علماء کہتے ہیں کہ جو شخص شعبان کے اندر نفلی روزے رکھے اس کو چاہیے کہ شعبان سے 4-5 دن پہلے، 2-3 دن پہلے روزے رکھنا بند کر دے، اور ذرا سا اپنا طبیعت کو کچھ کھانے پینے کا بھی عادی بنا دے، کچھ کھا لے، کچھ پی لے، تاکہ جسم کے اندر جو کمزوری وغیرہ آنے کے امکانات ہوں وہ ختم ہو جائے اور جسم جو ہے پھر سے بحال ہو جائے اور روزے رکھنے کی طاقت اس میں آ جائے. ویسے بھی یہ رمضان جو ہے ہمارے گرمی کے اندر آ رہے ہیں اور 14-15 گھنٹے کا روزہ ہے، تو لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ اس بات پر زیادہ عمل کیا جائے. ایک وجہ تو علماء نے یہ بیان کی. اور دوسری وجہ جو بیان کی جاتی ہے رمضان کے ساتھ روزے نہ ملانے کی، اور وہ زیادہ سمجھ میں بھی آتی ہے، وہ یہ کہ دین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر چلنے کا نام ہے، اپنی منمانی کرنے کا نام نہیں ہے. یعنی کہ ایک ہوتی ہے رب چاہی اور ایک ہوتی ہے من چاہی. تو ہمیں رب چاہی عبادت کرنی ہے، من چاہی عبادت نہیں کرنی ہے. یہ بات ایک بڑی زیادہ سمجھنے کی ہے. آپ اس کی مثال ایسے لے لیں، جیسے ایک شخص ہو
عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا. ہم سب جانتے ہیں کہ عصر کی نماز اس کے اندر 4 رکعتیں ہوتی ہیں. اگر کوئی شخص 4 رکعتیں پڑھنے کے لیے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا اور اس کے دل میں جوش آیا, ابال آیا کہ میں تو آج اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوش کروں گا, اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کروں گا, اس نے 4 رکعت کے اوپر سلام پھیرنے کے بجائے 4تھی رکعت پڑھنے کے بعد 5ویں میں کھڑا ہو گیا. 5ویں میں کھڑا ہو گیا اور سورۃ فاتحہ پڑھی, قرآن پڑھا اور پھر رکوع میں چلا گیا, پھر 2 سجدے کر لیے اور اس کے بعد اتحیات پڑھ کے درود شریف پڑھ کے سلام پھیر لیا. اب آپ ایمانداری سے بتائیں اس کی نماز ہو گئی؟ کسی بھی عالم سے, مفتی سے, یا عالم مفتی تو خیر بڑے ہوتے ہیں, علماء حضرات اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دیر تک قائم و دائم رکھے, علماء حق کا. آپ کسی سمجھدار آدمی سے پوچھ لیں جس کو تھوڑی بہت دین کی سمجھ ہو, اس سے پوچھ لیں کہ اگر کوئی شخص 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ سمجھدار آدمی, علماء میں اٹھنے بیٹھنے والا, یا تھوڑی بہت دین کی سمجھ رکھنے والا, وہ یہی کہے گا کہ نماز نہیں ہوگی. اچھا دوسرا سوال کریں, اچھا چلیے نماز نہیں ہوگی, کچھ ثواب ملے گا؟ کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا, گناہ ملے گا. اب سامنے سے پوچھو بھائی گناہ ملے گا؟ میں نے کون سا ایسا کام کیا جو مجھے گناہ ملے؟ میں نے قتل کیا ہے, چوری کی ہے, زنا کیا ہے, ڈاکہ ڈالا ہے, یہ ہوتے ہیں گناہ کے کام. تو شراب پینا یہ ہوتا ہے گناہ کا کام. تو میں تھوڑا سا قرآن زیادہ پڑھا ہے, 2 سجدے زیادہ کیے ہیں, 1 رکوع زیادہ کیا ہے, اللہ کے رسول پر درود شریف بھیجا ہے. درود شریف بھیجنا گناہ کا کام ہے؟ سجدے کرنا گناہ کا کام ہے؟ رکوع کرنا گناہ کا کام ہے؟ اب یہ ہوتا ہے خوبصورتی کے اندر لپیٹ کر لوگوں کے سامنے رکھنا, سامنے والا کنفیوز ہو جائے گا یہ کیا بول رہا ہے. ہاں بھائی یہ گناہ کا کام ہے, ہاں یہ گناہ کا کام ہے. کیوں؟ کیونکہ جو عبادت آپ نے کی ہے وہ رب چاہی نہیں ہے, وہ من چاہی ہے, اور من چاہی عبادت شریعت کے اندر اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرض ہم پر 4 رکعت کی تھی, ہم 5 پڑھ لیں, 6 پڑھ لیں, 8 پڑھ لیں, اس سے ہماری نماز نہیں ہوگی, ثواب بھی نہیں ملے گا, گناہ ملے گا. اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑا. جیسے مثال یوں لے لیں کہ ایک شخص, ہم جانتے ہیں کہ سورج جب نکلتا ہے صبح کے وقت اور سورج جب ڈوبتا ہے شام کے وقت میں, اگر کوئی ایک شخص سورج کی عبادت کرتا ہو, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا داروں کے اندر علماء نے بھی لکھا اس بات کو کہ سورج کی پوجا کرنے والے, سورج کی عبادت کرنے والے, سورج کو سجدہ کرنے والے سورج کی عبادت ان 2 وقتوں میں خاص طور سے کرتے ہیں. جب سورج نکل رہا ہو تب اس کی عبادت کرتے ہیں, جب سورج ڈوب رہا ہو تب اس کی عبادت کرتے ہیں, اس کی پوجا کرتے ہیں. سورج کو سجدہ کرتے ہیں ان 2 وقتوں کے اندر, جب وہ نکل رہا ہو اور ڈوب رہا ہو. تو علماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی منائی ہے کہ ان 2 وقتوں میں بھی تم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو. جس وقت میں سورج کو سجدہ ہوتا ہے اس وقت میں اے ایمان والوں تم اللہ تعالیٰ کو بھی سجدہ مت کرو. کیوں؟ کہ کہیں دیکھنے والوں کو ایسا محسوس نہ ہو کہ ایک ہی چیز کی عبادت کر رہے ہیں, کوئی ایک ہی جیسا کام ہو رہا ہے. اس لیے منع فرمایا اس کام سے کہ جو ہے تم اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت مت کرو. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا, تو اگر کوئی شخص پیدا ہو اور قیامت تک کی زندگی لے کر کے آئے اور قیامت تک کی زندگی میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سجدے میں پڑا ہی رہے, تب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا. ایسی ذات ہے. اس کو بھی یہ کہا گیا کہ تم ایسے وقت میں مجھے بھی سجدہ مت کرو کہ جس وقت میں غیر سورج کو سجدہ کرتے ہیں, کہ مشابہت نہ ہو. اب آپ دیکھ لیں اگر کوئی شخص اس وقت میں سجدہ کرے ثواب ملے گا اس کو, بے شک گناہ ملے گا اس کو. اور بلکہ اللہ حفاظت فرمائے ایسی باتوں سے تو بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. یہی کہا ہے کہ زوال کے وقت میں جو ہے تم سجدہ مت کرو, نماز مت پڑھو, سورج بالکل درمیان میں ہوتا ہے, اور بہت ساری وجوہات آئی ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رب چاہی عبادت جو ہے وہ اصل ہے, مقصد من چاہی عبادت مقصد نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے کچھ روزے ملا کر بڑھا کر ساتھ میں ملا کر رکھ دے گا تو 30 کے بجائے وہ 40 کر لے گا. اللہ تعالیٰ نے تو 30 روزے فرض کیے تھے, تم نے اپنے پہ 40 رکھ لیے. لہٰذا اس وجہ سے علماء نے فرمایا کہ شعبان کے نفل روزے اگر کوئی رکھ رہا ہے تو وہ رمضان سے 2-3 دن پہلے روزے رکھنا بند کر دے تاکہ اس معاملے سے بچ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے. ایک تو شریعت اور دین لے کر کے آئے, پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دی, رول ماڈل بنایا ہمارے لیے, اللہ کے رسول نے عمل کر کے دکھایا. لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں کہ کتنی باتوں میں ہمیں غیروں سے بچایا اللہ کے رسول نے. جیسے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی اور عیسائی یہ بھی روزہ رکھتے ہیں, غیر قومی بھی روزہ رکھتی ہیں, اور روزہ ہم بھی رکھتے ہیں, لیکن ہمارے اور ان کے روزے میں فرق کیا ہے؟ ہمارے ان کے روزے میں فرق یہ کہ ہم سحری کرتے ہیں, سحری کھاتے ہیں, اور وہ لوگ سحری نہیں کھاتے. وہ بات ایک الگ ہے اگر کوئی شخص کسی وجہ سے مجبوری میں یا سوتا رہ گیا یا کوئی اور بات ہو گئی, سحری نہیں کھائی, روزہ اس کا پھر بھی ہو جائے گا. لیکن بہرحال سحری نے ایک
امتیاز کر دیا غیروں میں اور ہم میں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ان باتوں کا خیال رکھیں کہ سحری کھایا کریں، عبادتوں میں غیروں سے ممتاز رہا کریں، اور اپنی جانب سے من چاہی عبادت نہ کر کے اپنی عبادت کو گھٹا اور بڑھانے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے کہ روزے کے اندر یہ بات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، شریعت کی طرف سے۔ روزے کے اندر یہ بات ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوب جائے فوراً افطار کرو، جلدی کرو، دیر مت کرو۔ اب اس کے اندر بھی یہ بات ہے، اگر کوئی شخص، وہی جیسے میں نے کہا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھوکا رہنے میں جو ہے ثواب لکھا ہے، ثواب رکھا ہے، صبح سے شام تک میں بھوکا تھا تو مجھے ثواب مل رہا تھا، لہٰذا میں افطاری کے وقت جیسے سورج ڈوبے گا میں روزہ نہیں کھولوں گا، میں بھی اور بھوکا رہوں گا، میں ذرا تراویح پڑھ کے آؤں گا اور اس کے بعد پھر افطاری کروں گا، بھوکا رہنے میں ثواب مل رہا تھا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں صبح سے شام تک جو بھوکا رہنا اس کے لیے ثواب کا باعث تھا، اب روزہ کھلنے کے بعد ساری دنیا افطار کر کے بیٹھ چکی ہے اور یہ بندہ بیچارہ بھوکا گھوم رہا ہے، اب بھوکا رہنا اس کے لیے ثواب ہے؟ نہیں۔ ہر کوئی کہے گا کہ اب بھوکا رہنا اس کے لیے جو ہے وہ فساد اور فتنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے اور اب اس کو ثواب بھی نہیں مل رہا، کیونکہ اپنی طرف سے روزے میں اضافہ کر لیا۔ پتہ یہ چلا کہ سجدہ کرنے میں کچھ نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں ہی ثواب ہے۔ سجدہ، جب اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرو تو سجدہ کرنا ثواب ہے، جب اللہ تعالیٰ کا سجدہ مت کرو تو نہ کرنا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کہے روزہ رکھو بھوکے رہو تو بھوکا رہنے میں ثواب ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ اب کھاؤ تو کھانے میں ثواب ہے۔ اصل بات جو ہے صرف شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کی ہے۔ پروردگار بدعات سے، خرافات سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو شعبان کی 14 اور 15 تاریخ کی درمیانی رات ہے، اس کا اصل نام جو ہے وہ شب برات ہے، شب برات یعنی کہ نجات کی رات۔ برات کہتے ہیں نجات کو، نجات کی رات۔ اب ہمارے یہاں بہت سارے لوگ لا علمی میں اس کو شب برات کے بجائے بہت سارے لوگ کہتے ہیں شب قدر، کہتے ہیں کہ وہ شب قدر کب ہے؟ یہ بات یاد رکھیے گا کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کی جاتی ہے۔ یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے اس کو شب برات کہتے ہیں، بلکہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے بہت سارے لوگ تو شب برات، اور آج کل تو اور ہی کچھ ہوتا جا رہا ہے، شبرات شبرات، پتہ نہیں کیا ہے۔ دین سے دوری، علماء سے دوری اور غفلت کا نتیجہ ہے کہ اس طریقے کے الفاظ ہماری زبانوں پر آ رہے ہیں۔ آپ ان باتوں کو چھوٹا نہ سمجھیں، اگر ہم یہ الفاظ زبانوں پر کہتے رہیں گے ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ ان الفاظ کو ہمیں کہتے ہوئے سنے گی، اور پھر وہ یہی کہے گی جو وہ سنے گی، اور ایک غلط چیز جو ہے رواج پکڑ جائے گی۔ لہٰذا صحیح الفاظ کی ادائیگی زبانوں پر لایا کریں۔ ایسی بہت ساری چیزیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں آب زمزم کا پانی تو یہ ایک غلطی ہے، اور یہ ایک سنگین غلطی ہے، ہم اس کو چھوٹا سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسی بہت ساری غلطیاں جن سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ جو شب برات ہے، نہ یہ شب قدر ہے، نہ شبرات ہے، نہ شبرات ہے، یہ ہے شب برات۔ یہ ایک بڑی فضیلت والی رات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے اس رات کی فضیلت کا سرے سے انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں اس کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ شب برات کے تعلق سے صحابہ کرام سے جو احادیث کا مجموعہ ہے، کچھ حدیثیں آئی ہیں، اور ان میں سے ایک دو حدیثیں شاید ایسی بھی ہیں کہ جن پر علماء نے کلام کیا ہے، مطلب وہ سند کے اعتبار سے ذرا کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لیکن ان جو شب برات کے تعلق سے جو احادیث آئی ہیں اس کو بیان کرنے والے جو صحابہ کی تعداد ہے وہ 17 تک چلی گئی ہے۔ بلکہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب اصلاح خطبات کے اندر تو یہاں تک جو ہے فرمایا کہ شب برات کی فضیلت کے تعلق سے جن صحابہ کرام سے روایت آتی ہے ان کی تعداد 21 ہے، 21 صحابہ کرام۔ تو لہٰذا علماء نے 2 اصول بیان کیے ہیں یہاں پر۔ ایک اصول تو یہ ہے کہ اگر کسی جو ہے حدیث کے اندر کوئی ضعف آ جائے، کوئی کمزوری آ جائے، لیکن اس حدیث کی تائید میں کوئی دوسری حدیث مل جائے تو اس کا جو ضعف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ معتبر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں تو 21 کے قریب صحابہ کرام سے روایتیں ملتی ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ اس کی اوتھینٹسٹی تو پھر بہت اچھے لیول پر ہے۔ دوسرا اصول علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اگر مان بھی لیں، بالفرض محال مان لیں کہ شب برات کے تعلق سے جو حدیثیں ملتی ہیں وہ سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، تب بھی علماء کا اصول یہ ہے کہ فضائل کے اندر ضعیف احادیث کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ محدثین کا باقاعدہ اس پر ایک اصول ہے اور بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں،
کتابوں کے اندر. تو بہرحال یاد رکھیں یہ 2 اصول اگر سامنے رکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ شب برات کی فضیلت تو ہے، ایسی ہے عام راتوں کی طرح نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اس کی احادیث کے اندر فضیلت ملتی ہے، اس کو نظر انداز کرنا حماقت ہوگی. دراصل بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے اس کی 2 محنتیں ہیں. ایک محنت تو شیطان کی یہ ہے کہ لوگوں کو سیرے سے عمل ہی نہ کرنے دیا جائے، عمل سے روک دیا جائے. اور دوسری محنت شیطان کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عمل کر لے اس پر جو اس کو اجر ملے گا کیسے اس کو برباد کرے. پہلی کوشش تو یہ ہے کہ عمل ہی نہ کرنے دیا جائے، اور دوسری کوشش یہ کہ کوئی عمل کر لے تو اس کا عمل کیسے برباد کر دیا جائے. لہٰذا جن کا بھی میں نے ذکر کیا کہ شب برات کی فضیلت کا سرے سے انکار کر دیا، وہ شیطان کے اس پھندے میں آ گئے کہ سرے سے عبادت ہی نہیں کرنے دینی. اور دوسرے قوم کے وہ لوگ ہیں کہ جو شیطان کے دوسرے پھندے میں آ گئے. انہوں نے شب برات کی فضیلت کو جانا تو صحیح، پہچانا تو صحیح، لیکن ایسی ایجادات اس میں کر لی اور ایسی باتیں اپنی طرف سے اس میں بنا لی کہ اس پر عمل کرنے سے بجائے ثواب کے اور بندہ عذاب کے اندر چلا جائے. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کا مزاج کیا ہے، شب برات کے اندر رکوع سجدے کرو یا نہ کرو، ذکر نوافل تسبیح قرآن کی تلاوت کرو یا نہ کرو، لیکن حلوہ ضرور پکاؤ. شب برات کا حلوہ پکانا ضروری ہے بہت سارے لوگوں کے یہاں، اور یہ اتنی بڑی غلط چیز ہے. بلکہ ہمارے یہاں تو ہمارے ماحول میں، ہمارے آس پاس کے علاقوں میں، میں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ہمارے شہروں میں، صوبوں میں، الا ماشاء اللہ کہیں کوئی ہو سکتا ہے مسلمانوں کی جماعت جو ہے وہ علماء سے جڑی ہوئی ہو اور ذرا سا حساس ہو اس معاملے میں، لیکن تقریباً حالت ایسی ہے کہ حلوہ وغیرہ ضرور پکاتے ہیں، اور پکانے کے بعد مسجدوں میں بھی بڑھتے ہیں، مسجد کے امام کو بھیجتے بیچارے کو پریشان کرتے ہیں. اب علماء کرام تو منع کر رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، اور ہم اور زیادہ یہ کام کر کے دکھا رہے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان باتوں سے بچتے، ان کو ختم کرتے، بجائے اس کے بچنے کے اور علماء کو بھیجو. اور ہوتا یہ ہے کہ پورا سال بیچارہ مسجد کا امام، اس کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی خیال نہیں کرتا، کوئی سوچتا بھی نہیں. ایسا نہیں کہ بالکل اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، لیکن اکثر لوگوں کا، کچھ لوگوں کا یہ حال ہے کہ پورا سال تو خیال نہ رکھو لیکن شب برات پر حلوہ ضرور بھیجو، مسجد کی جو ہے وہ امام صاحب کا پورا حجرہ بھر دو. اور بیچارے کتنا کھا لیں گے؟ اگر کھا بھی لیں گے تو ظاہر سی بات ہے 2-4 نوالے 1 پلیٹ، اور پھر اتنی ساری جو تعداد کے اندر مٹھائیاں آتی ہیں، پھر وہ کب تک کھا لیں گے؟ ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، پھینکنی پڑ جاتی ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں او ہو دیکھو مولوی صاحب کو دیکھو کھانا برباد کر رہے ہیں. ارے بھائی کھانا برباد وہ کر رہے ہیں کہ ہم کھانا برباد کروا رہے ہیں ان سے؟ کہ ان کو صرف ایک ہی دن بھوک لگتی ہے، پورا سال ان کو بھوک نہیں لگتی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہمیں علماء سے محبت ہے، اور بے شک آپ لوگوں کو محبت ہے، میں اس میں اللہ نہ کرے شک نہیں کر رہا، یقیناً آپ لوگوں کو علماء سے محبت ہے، جبھی تو آپ لوگ ان باتوں کو دیکھ اور سن رہے ہیں. لیکن علماء سے محبت کے جو اظہار کا طریقہ ہے وہ ہمارا درست نہیں ہے بھائی، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو لہٰذا اللہ کے رسول نے کچھ میٹھا بنا کے کھایا تھا، تو ہم بھی اس میں بناتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ جو غزوہ احد ہوا تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شوال میں 3 ہجری کے اندر شوال میں ہوا تھا، شعبان میں نہیں ہوا تھا، اور یہ شعبان میں آتی ہے رات. اگر آپ کو حلوہ وغیرہ پکانا ہے تو کسی اور موقع پر، کسی اور دن 1-2 دن اوپر کر لیں یا نیچے کر لیں، پیچھے کر لیں. حلوہ اپنی ذات میں کوئی ناپاک یا نجس چیز تھوڑی ہے، بس یہ ہے کہ اس دن خاص کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری چیز، بعض علاقوں میں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ آتش بازی کا مزاج ہے، پٹاخے چھوڑنے کا مزاج ہے، غلط ہے. ویسے ہی ہمارا ماحول آلودگی کا جو ہے شکار ہے، ہمارا ہوا پانی اور ہمارا کلائمیٹ جو ہے بہت زیادہ خطرناک لیول پر جا چکا ہے. ان چیزوں سے کیا ہوگا؟ یہ تو ویسے بھی مجھے لگتا نہیں کہ شب برات تو کیا ہے، تو ویسے بھی آتش بازی کرنا تو سال میں کبھی بھی درست نہیں ہے، پیسے کی بربادی اور ماحول کو خراب کرنا، کیا ہوگا اس سے؟ اور ایک تیسری سب سے خطرناک چیز جو ہمیں اپنے ماحول کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ نوجوانوں کا بائکوں پر سڑکوں کے اوپر نکل جانا. ایسا لگتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، میرے شاید الفاظ سخت ہو جائیں، ایسا لگتا ہے جیسے جیل سے قیدی چھوٹ کر آیا ہے. ایسے ایک پہیے پر گاڑی چلانا، سٹنٹ کرنا، اوور اسپیڈ گاڑی چلانا، پھر وہ نظارے ہمارے آنکھوں کے سامنے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتے ہیں، سر پھوٹتا ہے، منہ ٹوٹتا ہے، گھٹنا ٹوٹ جاتا ہے، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، آنکھیں ٹوٹ جاتی، اللہ معاف کرے آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں. بعض کیسز کے اندر تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نوجوان بیچارہ مر جاتا ہے. کئی لوگ مر بھی چکے ہیں ان حادثات کی وجہ سے. اس رات کے اندر سڑکوں پر نکلنا اور بائک سٹنٹ کرنا، یہ تو بالکل ہی لغویات میں سے کوئی ان کا ثبوت کیا، بلکہ تو اخلاقی اعتبار سے بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اور ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے پولیس والوں کو، گورنمنٹ کو پریشانیاں ہوتی ہیں.
گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ پولیس والوں کو پھر یہ آرڈر دیتی ہے کہ اس رات میں راستے بند کر دو. ہم نے دیکھا ہے اکثر راستے بند ہو جاتے ہیں، اور ان راستوں کے بند ہونے کی وجہ سے اگر کوئی بیچارہ ایمرجنسی مریض ہو جس کو ہاسپٹل لے جانے کی فوراً ضرورت پڑے، اس کو کتنی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے ہماری ان باتوں کی وجہ سے. لہذا یہ چیزیں ختم کریں. نوجوانوں سے خاص طور سے درخواست کروں گا، یہ رات عبادت کی ہے، سڑکوں پر جو ہے آوارہ گھومنے کے لیے نہیں ہے، بائکیں چلانے کے لیے اور اسٹنٹ مارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں ہمارے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو اس طریقے کی چیزیں، اب دیکھیں بائک وہ خرید کر تو نہیں لایا، بائک کے پیسے کس نے دیے؟ بائک کس نے دی؟ ماں باپ کی یہاں ذمہ داری ہے کہ بچوں کو خاص طور سے اس رات کے اندر سمجھائیں، اپنے پاس بٹھائیں دوستوں کی طرح، اور چابی وغیرہ نہ دے گاڑی کی. یہاں پر ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے، دور رکھنے کے لیے تھوڑا سا سختی کے ساتھ کام لیں اگر ضرورت پڑے تو، لیکن بہرحال ان چیزوں سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی روکیں. اور دوسری بات یہ کہ کچھ ساتھی سوال پوچھتے ہیں کہ اس رات کے اندر کون سی خاص عبادت کی جائے، کون سی خاص نماز پڑھی جائے، کون سی خاص تسبیح کی جائے. تو یاد رکھیے گا کہ شب برات کے اندر عبادت تو کرنی ہے، لیکن کوئی خاص عبادت کا طریقہ نہیں ہے، کوئی خاص تسبیح نہیں ہے، کوئی خاص نماز نہیں ہے. جو جس طریقے سے چاہے وہ ویسے عبادت کرے. کوئی نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ لے، کوئی تلاوت کرنا چاہے، کوئی ذکر اور تسبیح کرنا چاہے، کوئی درود شریف پڑھنا چاہے، تو جس طریقے سے چاہے آزاد ہے، اس طریقے سے عبادت کر سکتا ہے. میں یہ بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس رات میں جو ہے وہ اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں، اپنی قضا نمازوں کو پورا کریں. اگر کسی کی نمازیں نہیں ہیں تو بہت اچھی بات، سبحان اللہ، لیکن اگر کسی کے ذمے اپنی پچھلی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو ان چھوٹی ہوئی نمازوں کا حساب لگا کر ان کی قضا کریں تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس رات میں ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا، یعنی کہ شب قدر کے تعلق سے بھی آتا ہے اور شب برات کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی مانگنے والا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہو تو اس کی میں ضرورت کو پورا کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا تو میں اس کو معاف کروں، اور ساری رات یہ اعلان چلتا ہے. مشکات شریف کے اندر روایت ہے، امی عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے برابر میں آرام فرما رہے تھے، اٹھ کے چلے گئے، میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشانوں کے پیچھے پیچھے گئی تو جنت البقیع پہنچی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. لمبی روایت ہے، میں بیچ میں سے اسکپ کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو دیکھ کر کے فرمایا، عائشہ یہ وہ رات ہے، یہ جو شب برات کی رات ہے، یہ شعبان کی درمیانی رات، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں کہ جیسے قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے تھے. یہ مشکات کی حدیث ہے. دراصل ایک قبیلہ تھا، قبیلہ کلب، ان کا کام تھا کہ وہ بکریاں بہت کثرت سے پالتے تھے، ان کی بکریاں بہت تھیں، اور اللہ کی شان یہ کہ ان بکریوں کے جسم پر بال معمول سے زیادہ ہوتے تھے، بہت زیادہ ہوتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ جتنے ان لوگوں کے پاس بکریاں ہیں اور جتنی ان بکریوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے. البتہ علماء نے فرمایا کہ اتنی بخشش کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی اس رات. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے. نمبر 1 پر فرمایا شرابی، شراب پینے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی. بہت غلط چیز ہے، ام الخبائث ہے، تمام بیماریوں تمام برائیوں کی جو ہے یہ ماں ہے. اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لگے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا فرمایا ماں باپ کا نافرمان. میرے بھائیوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو شراب تو نہیں پیتے لیکن ماں باپ کے نافرمان آج بہت ہیں. تقریباً ہر دوسرے گھر میں یہ مصیبت ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی چلتی رہتی ہے. دیکھیے بہت سا معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہوتے ہیں نا 14-15 سال کے، ان کے اندر خون گرم ہوتا ہے، یہ جوانی اور بچپن کے بیچ میں ہوتے ہیں، ان کا یہ معاملہ ذرا زیادہ ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ. اور شادی شدہ لوگوں کے اندر بھی کچھ اعتدال نہ ہونے کی وجہ سے، سارے ایسے نہیں ہوتے لیکن کچھ لوگوں کے اندر بھی یہ ماحول ہے. کچھ لوگ ماں باپ کی طرف زیادہ آ جاتے ہیں تو بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ بیوی کی طرف زیادہ جھک جاتے ہیں تو ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. غلط بات ہے. اعتدال کے ساتھ ماں باپ کا اور گھر والوں کا برابر سے خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا دوسرے وہ شخص جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی وہ ماں باپ کے نافرمان ہیں. اور تیسرا فرمایا کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داروں سے توڑنے والا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے ایسے لوگ بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی جو اپنے پاجامے یا لنگی کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے. ہم دیکھتے ہیں یہ منظر مسجدوں کے اندر، جب لوگ نماز کے لیے آتے تب ٹخنے اوپر کر لیتے ہیں، یعنی کہ ٹخنے تب کھول لیتے ہیں، پاجامہ موڑ لیتے ہیں، پینٹ موڑ لیتے ہیں اور نماز کے بعد پھر کھول لیتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ٹخنے کا کھولنا نماز کے اندر ضروری ہے، باقی زندگی کے اندر ضروری نہیں ہے. بلکہ اللہ حفاظت فرمائے بعض لوگ تو یہ بھی نہیں کرتے،
اپنے ٹخنوں کو مردوں کے لیے ہر وقت کھولنا ضروری ہے، یاد رکھیے گا، صرف نماز کے اندر نہیں، ورنہ علماء نے فرمایا کہ اس رات میں جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ان میں ایک یہ بھی ہے، اس لیے بھائی اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ 14 اور 15 شعبان کی جو درمیانی رات ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، لوگوں کے اندر مزاج ہے کہ ہجوم قبرستان جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے تھے اور وہ شعبان کی یہی رات تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد دوبارہ کبھی اس رات میں قبرستان جانا ثابت نہیں ہے، اور نہ کبھی آپ کے بعد خلفاء میں صحابہ میں ایسا کوئی کسی روایت میں ملتا ہے۔ ایک بار تو اللہ کے رسول گئے ہیں، تو اگر کوئی شخص ایک بار چلا جائے تو چلا جائے، لیکن اس کا مزاج بنانا یہ درست نہیں ہے، ہر سال جانا یہ درست نہیں ہے۔ اور آج کل تو حالات یہ ہیں کہ قبرستانوں میں چلے جاؤ تو وہاں پر ٹھیلے میلے اور ہر طرح کی چیزیں ملتی ہیں، کوئی قبرستان جا کر موت کو یاد بھی کرتا ہو تو وہ بھی جو ہے ان چیزوں میں لگ کر اس کو بھی موت یاد آتی ہوئی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ عمل کہ شب برات سے جو اگلا دن آتا ہے 15 شعبان، اس دن کا روزہ رکھنا، تو اس کی ایک روایت تو ہمیں ملتی ہے کہ اس دن کا روزہ جو ہے کسی روایت سے ملتا ہے کہ رکھنا چاہیے، لیکن وہ روایت سند کے اعتبار سے بہت زیادہ کمزور ہے، اس لیے خاص اس دن کا روزہ نہ رکھیں۔ اگر ہم چاہیں تو شعبان کے اندر کثرت سے ہی نفلی روزے رکھا کریں تو ہم روزے رکھ سکتے ہیں۔ ایک بات اور عرض کر دوں، وہ یہ کہ قضا نمازیں پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ وہ یہ کہ طریقہ یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنی زندگی میں جتنی آپ کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کا حساب لگائیں، سوچیں کہ کتنی نمازیں میری چھوٹی ہوئی ہیں، حساب کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے، اندازہ لگائیں۔ آپ کی 1 سال کی نمازیں اگر چھوٹی ہوئی ہیں تو آپ ایک دن کی 6 نمازیں لگا لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وطر۔ آپ کو سنتوں کی اور نفل کی قضا نہیں کرنی، صرف فرض کی قضا کرنی ہے اور وطر کی قضا کرنی ہے، اور یہ 6 نمازیں پڑھنی ہیں آپ کو، 20 رکعتیں بنتی ہیں، 20 رکعت پڑھنے میں آپ کو 20-25 منٹ لگیں گے۔ کوئی ایک وقت طے کر لیں، اس وقت کے اندر 2 فجر کی 2 رکعت پڑھ لیں، ظہر کی 4 پڑھ لیں، عصر کی 4 پڑھ لیں، مغرب کی 3، عشاء کی 4 اور وطر کی 3۔ یہ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ کی ایک دن کی نماز مکمل ہو گئی۔ اس طریقے سے اگر آپ کی 1 سال کی نماز چھوٹی ہوئی ہے تو روزانہ یہ 20 رکعتیں پڑھیں گے تو 1 سال کے اندر آپ کی 1 سال کی نمازیں قضا وہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ چاہیں تو ایک دن میں کئی دن کی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو ایک دن میں روزانہ 1 سال کی نماز 1 سال کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی، آپ فجر کی نماز پڑھیں تو فجر کے بعد فجر کی قضا کر لیں، لیکن قضا چھپ کر کے کریں، لوگوں کے سامنے پبلکلی نہ کریں، اس کو علماء نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ قضا نماز پڑھنا یہ گناہ کا کام ہے، نماز کو قضا کر دیا، چھوڑ دیا، گناہ ہو گیا۔ اب اس گناہ پر لوگوں کو گواہ نہ بنائیں، لہٰذا اس تعلق سے اگر کسی کو کوئی اور وضاحت بھی چاہیے ہو تو بعد میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ کو واٹس ایپ پر اور یوٹیوب پر اور جہاں کہیں بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ہماری آواز جا رہی ہے، آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو جواب دیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر جو کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔